اجتماعی کام ہی کی وجہ سے کوئی تنظیم یا کوئی محاذ کامیاب ہو سکتا ہے، کسی ایک فرد یا 2-4 فرد کی وجہ سے نہیں۔ ہماری کامیابی کا راز یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ اس وقت مسلم متحدہ محاذ کے ساتھ وابستہ ہیں، انہوں نے دلجوئی سے اس کو کام کیا، اور خدا کے فضل سے آج تک اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی وہ کام کرتے رہے، خطرات کو جھیلتے رہے، اور کبھی اپنی جو ہے ذاتی مفادات کو سامنے نہیں رکھا۔ اور صحیح بتا دوں، مسلم متحدہ محاذ کا کبھی بھی سیاسی مقصد نہیں ہے۔ اس کے اندر تمام سیاسی جماعتیں ضرور ہیں، تمام جو ہے دینی جماعتیں ہیں، تمام معاشرتی جماعتیں ہیں، تہذیبی جماعتیں ہیں، لیکن ہر جماعت اپنے اپنے دائرے میں رہ کر مسلم متحدہ محاذ کے ایمز اینڈ آبجیکٹ، غرض و اغراض و مقاصد کے لحاظ سے کام کر رہا ہے۔ اس لیے میں سب سے پہلے میرے تمام ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اپریل کے مہینے میں شاید 10 یا 11 اپریل کو یہاں کے پرجاوانی نے ہمارے جماعت کو حرام خور کر کے لکھا۔ اس کے خلاف میں مسلم متحدہ محاذ نے FIR پھٹوایا، اور اس کے شاید آج یا کل میں اس کی عمل آوری ہوگی۔ تیسرا اور سب سے بڑا کام ہم نے یہاں پر یہ کیا کہ جو 13 یعنی گودی میڈیا ہے اس کے خلاف میں کارروائی داخل کی، اور وہ بھی اس وقت انڈر انکوائری ہے۔ اس طریقے سے ہمارے مسلم متحدہ محاذ نے یہ رات میں اتوار پولیس میں جب میٹنگ ہوئی، یہ چیز سامنے آئی، سینٹرل گورنمنٹ نے جو حکم پاس کر دی وہ اسٹیٹ گورنمنٹ کو آتا ہے، اور کلیکٹر جو ہے نتھنگ بٹ اے پوسٹ مین ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی وہاں کا حکم نہیں ہے، لہٰذا میں اپنے طور پر نہیں دے سکتا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ دکانات کھلے کر رکھنے کی وجہ سے یہ آپ کے کرونا میں زیادہ سے زیادہ اور پھیلے گا، اس لیے ہم اجازت نہیں دے رہے ہیں، ایسا انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اس طریقے سے امداد کی اس کی سوائے کوئی دوسرا نہیں تھا۔ ہمارا کسی پر الزام ہے نہ ہم کسی کے بارے میں کچھ کہیں گے، کیونکہ ہر شخص اپنے اپنے دل کا بادشاہ ہے، وہ جو چاہے کرے۔ ہمارا ایک ہی مقصد تھا کہ کیونکہ اب لاک ڈاؤن ختم ہونے والا ہے 2-3 دن کے اندر، یہ 50-60 دن کے اندر نے جو کام کیا اس خلاصے کو ہم عوام تک پہنچانا چاہتے تھے، اسی لیے ہم نے پریس کانفرنس لی۔ لاک ڈاؤن میں گزر گیا، مسجدوں میں اجازت نہیں ملی، ہر جگہ 5-5 لوگوں کو، تو عیدگاہ پہ 5 لوگ نماز پڑھنے کی جو یہ ضد ہے، کچھ ہم کان پہ آئی سننے میں آ رہی تھی بات، عیدگاہ پہ 5 لوگ کون جائیں گے، کیسے جائیں گے؟ اس کے علاوہ تمام عالم اسلام کا جو ہمارا پاور ہاؤس دارالعلوم دیوبند ہے، وہاں سے فتویٰ بھی آ چکا ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کی جائے گی، تو ہم اس فتوے پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھروں میں نماز ادا کریں گے، اور تمام مسلمانوں کو ناندیڑ ضلع کے تبھی جو بھی ہمارے سننے والے ہیں، ہم سب سے خواہش کرتے ہیں کہ وہ دارالعلوم دیوبند کے فتوے پر عمل کریں۔ ہمارے پاس لاک ڈاؤن کے بعد حضرت مولانا سعد صاحب کے بارے میں تصویر کو غلط طرح فیس بک اور واٹس ایپ پر وائرل کی جا رہی تھی، اس وقت ہم نے جمعیت العلماء کی جانب سے یہاں کے مقامی ذمہ داران سے پہلے رابطہ کیا، کیوں نہ ہم سب مل کر یہ کام کریں، لیکن بعض ذمہ داروں نے انسنی کری۔ پھر ہم مسلم متحدہ محاذ کے سرپرستی میں ہم نے باضابطہ اتوارا پولیس اسٹیشن میں اپلیکیشن داخل کی، اور داخل کرنے کے بعد اتوارا پولیس اسٹیشن نے ہماری اپلیکیشن پر اس آروپی کو جو ہے اورنگ آباد سے گرفتار کیا، اور اس کے بعد ایسا ایک منظر ہوا کہ پورے مراٹھواڑے میں ایک ماحول بن گیا، ہر تعلقے سے، ہر ضلع سے، اور مولانا سعد صاحب کے خلاف غلط پوسٹ وائرل کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائیاں شروع ہوئی۔ اور ایک بات یہ سامنے یہ آئی کہ جہاں جہاں بھی جماعت کے ساتھی رکے ہوئے تھے، کسی وجہ سے جا نہیں سکے تھے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کو پاسز ایشو نہیں ہو رہے تھے، ہمارے ذمہ داران نے اور مسلم متحدہ محاذ کے سرپرستی میں ان کو پاس دلوا کر اپنے مکانات تک، اپنے گھروں تک پہنچایا راحت اور سکون کے ساتھ۔ اور اس کے بعد ابھی آپ کل کا بھی آپ نے دیکھے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند سے جو طلباء آئے ہیں، یہ بھی سب جمعیت العلماء اور تمام ساتھیوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ 37 طلباء اپنے گھروں کو تو پہنچ چکے ہیں الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے سکون کے ساتھ۔ اس بات کی سعادت ہے، اس بات کی ہم بہترین خدمت کا ہمیں موقع ملا ہے
اللہ تعالیٰ ہماری خدمات کو قبول کرے۔ ابھی اور ایک بات یہ ہے کہ NRC کو لے کر ابھی ایک بات اور بہت چڑھ رہی ہے لاک ڈاؤن کے درمیان میں، کہ دلی کے شاہین باغ کے جو ذمہ داران نے شاہین باغ قائم کیا تھا، شاہین باغ میں متحرک تھے، ان کو ایک ایک چن کر ان کو گرفتار کر کے سخت سے سخت قوانین لگائے جا رہے ہیں۔ ہماری آواز ہم کو اٹھانے کے لیے دبانے کی کوشش منظم طریقے سے کی جا رہی ہے۔ ہم مسلم متحدہ محاذ کی طرف سے اس کی سخت مذمت کرتے ہیں، اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد اس کا ہم سخت احتجاج علاقے تباہ ہو جاتے ہیں اس میں۔ لیکن یہ ایک کرونا وائرس ایک ایسی مہاماری ہے جس میں جو مریض ہے ان کی جو تعداد ہے ان میں اچھے ہونے والے جو اچھے ہو رہے ہیں وہ مور دین 50% ہے، اور مرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے، 1.5 کچھ تو بھی ہے، 2% بھی مرنے والوں کی تعداد نہیں ہے۔ اور اس کو مہاماری کا نام دے کر یہ مغرب کے لوگ، پوری مغربی دنیا، پوری انسانیت کو موت کے منہ میں ڈھکیل دی ہے۔ اور ایک منظر جو بھارت میں بالخصوص نظر آ رہا ہے اس لاک ڈاؤن کے ذریعے، کہ کروڑوں کی تعداد میں مزدور جو اپنے مقام کو جانا چاہتے ہیں اور پیدل وہ جا رہے ہیں، جس میں کئی بچوں کی اور کئی لوگوں کی اموات ہو جا رہی ہے۔ بڑی شرم آتی ہے کہ اتنا بڑا جمہوری ملک، اتنا اناج کا ذخیرہ رکھنے کا دعویٰ کرنے والا یہ ملک، ان کو 2 وقت کی روٹی فراہم کرنے سے ناکام ہے، خاسر ہے ان کو 2 وقت کی روٹی کھلانے سے۔ بہت دکھ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں بھارت کو اس موجودہ مرکزی حکومت نے بدنام کیا ہے، اور یہ جو سارا معاملہ مزدوروں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ایسا معاملہ ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے ایک کرمنل ایکٹ انجام دے رہے ہیں۔ یہ ان کا جو اقدام ہے کہ مزدوروں کو انہوں نے موت کے حوالے چھوڑ دیا ہے اور ان کے تعلق سے کوئی مؤثر اقدام نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس میڈیا کے ذریعے میں حکومت ہند سے اب بھی اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ جہاں پر بھی جو مزدور ہیں ان کے رہنے کا، کھانے کا معقول انتظام کیا جائے، ان کے علاج کا معقول انتظام کیا جائے۔ اور یہ نظارہ جو ہم پرنٹ میڈیا میں ہم جو دیکھ رہے ہیں، جس کو دیکھ کر کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، یہ پوری دنیا میں ہماری بدنامی ہو رہی ہے۔ اتنا پیسہ، اتنی دولت، اتنا اناج رکھتے ہوئے یہ چیز ہمارے لیے جو ہے بہت شرمناک ہے۔ لہٰذا میری یہی اپیل ہے کہ حکومت ہند جو ہے اس پر فوری کوئی اقدامات کرے۔